اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے بات کریں گے۔ دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص میں ان 3 میں سے ایک یعنی توحید کے حوالے سے جامع تعریف ہمیں ملتی ہے، اور وحدت ذات معبود کے اصول تا قیامت طے کر دیے گئے ہیں اس سورہ میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیات پر مبارک مشتمل سورت ادیان باطلہ، عقائد فرق ضالہ کا رد کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں، لغو ہیں، جھوٹے ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی خواہشات کی ایجاد ہیں، تخلیق ہیں، سنتکاری ہیں۔ اسی طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور ان کے سنتکاروں کے دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور جاہلیت کے ہوں، زبان و قوم کے ہوں، زمان و مکان کے ہوں، سب شیطان اور گمراہ انسانوں کے بنائے ہوئے طاغوت ہیں۔ اس کی صرف 4 آیات کی تلاوت کا ثواب 1/3 یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب کا ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ پاک کی محبت اور دوستی کا سبب ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو دوستو، جیسے کہ اس کا ترجمہ جو ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر ثانی نہیں ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت جس انداز میں بیان کی گئی ہے، اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورۃ اخلاص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرأت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے یہ خبر دو کہ اللہ تو بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد بھی کوئی دوسری سورت یا آیات پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سورت کو بھی، یا تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ انہیں اپنے میں سب سے
افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم ہر رکعت میں سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس سے یہ پسندیدگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت بار بار یہ سورت دہراتے ہوئے سنا۔ صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ شاید اس شخص نے سورت کو چھوٹا خیال کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ دے؟ صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فتاوہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے، کیا تم میں سے کوئی نوافل میں تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن ہے۔ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی فرمانے لگے، ابو ایوب نے سچ کہا۔ دوستو، بہت سی روایات ہیں جس میں سورہ اخلاص کی بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے باتیں ملتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، خفیہ طور پر قرض ادا کرے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی وہی درجہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو، اس کے بہت سے فضائل ہیں، یہ ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ یاد تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے، بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے جو اسینس ہے، اس کی جو تفصیل ہے، اس کی جو سورہ اخلاص کا جو تشریح ہے، اس کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو معبودیت بیان کی ہے، اس کے اوپر من و عن جو ہے ایمان لانا اور اس کے مطالب کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جو رب ہونا ہے، واحد ہونا ہے، واحد مشکل کشا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے لیے سبب بناتا ہے اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے، سورہ اخلاص اس میں سے بڑی ایک اہم صورت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر دم کرتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے، پہلے سر مبارک پر، پھر منہ مبارک پر اور پھر باقی جسم پر،
اور یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے۔ تو یہ 3 جو آیات ہیں، میں نے سورت کا ذکر کر دیا، سورہ اخلاص کی بات ہو رہی تھی کہ یہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے آپ دم فرما لیتے تھے اپنے آپ کو۔ تو دوستو، سورۃ اخلاص کی جو یہ آیات ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو 4 آیات مبارکہ ہیں، ان کی بابت ہم نے بات کی۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنے رحم و کرم میں رکھے، اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر جو ہے وہ اپنا بندہ بنائے، اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ایسا بنا دے جیسا کہ اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بات کی کہ جس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لاتے تو سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے عمر 3 مرتبہ یہ عمل دہراتے، اور اپنا سر مبارک اور پھر منہ مبارک پر اور پھر باقی جسم مبارک پر یہ عمل کرتے۔ اس میں لفظ شاید میں نے 3 صورتوں کا بول دیا تھا، یہ 3 مرتبہ کی بات تھی سورۃ اخلاص کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرف کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، جو اس سننے میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔